अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए अहम है जो उम्रा करने के लिए जा रहा है या जो उम्रा प्लान कर रहा है। क्योंकि जो लोग भी उम्रा करने के लिए जाते हैं उन्हें वहाँ पर जाकर कुछ मेडिसिन की, कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो सेहतमंद हैं लेकिन उसके बावजूद वहाँ जाकर उन्हें दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है। फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ज़ुकाम, ये वो चीज़ें हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं जो वहाँ पर एक दूसरे से लोगों को लगते हैं। या थकावट की वजह से आपके जिस्म में दर्द हो जाता है तो आपको कुछ दवाइयों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को एंटीबायोटिक्स की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, किसी को विटामिन्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए तकरीबन हर शख्स को वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ मेडिसिन की लाजमी ज़रूरत होती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उम्रा करने के लिए जा रहे होते हैं कि वो मरीज़ होते हैं। उनमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, दमा के मरीज़ हैं, मैदा के मरीज़ हैं, और भी बहुत सी जिस्मानी बीमारियां होती हैं जिनमें वो मुब्तला होते हैं और वो रेगुलर मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं कि जो नारकोटिक मेडिसिन या कंट्रोल्ड मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं और वो रेगुलर यूज़ करते हैं। तो इन तमाम लोगों ने अपनी दवाइयाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक किस तरह से लेकर जानी है, कैसे उनको पैक करना है और किस जगह से आपने इजाज़त लेनी है। क्योंकि अगर आप सऊदी कवानीन से हटकर अपनी मेडिसिन लेकर गए तो आपके लिए एयरपोर्ट पर मसला बन सकता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आपने अपने मुल्क से डॉक्टर से लिखवा कर लेकर जानी है, और कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं कि जिनकी इजाज़त आपने सऊदी गवर्नमेंट से पहले लेनी है और उस इजाज़त नामे को आपने अपने साथ लेकर जाना है जब आप ट्रेवल करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर समझाया जाएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनको आप बिना किसी इजाज़त के साथ लेकर जा सकते हैं, कौन सी मेडिसिन और कौन से मरीज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने डॉक्टर से वो चीज़ें लिखवा कर लेकर जानी हैं, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं या कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं कि जिनको आप अपने साथ डॉक्टरी रसीद के साथ भी लेकर जाएंगे, और सऊदीया से भी आपने पहले उनके पोर्टल से इजाज़त लेनी होगी उन मेडिसिन की, तब आप उनको लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए एयरपोर्ट पर कोई ना कोई मसला बन सकता है जिसमें आपको सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो फिर ऐसा ना हो कि आपका ये मुबारक सफ़र मुश्किलात में गिर जाए और आप हरमैन शरीफैन में इबादत करने से महरूम हो जाएँ। और जिन मेडिसिन की आपने सऊदीया से इजाज़त लेनी है तो CDS पे आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो तमाम चीज़ें भी आज की वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो इसलिए इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे लोगों की कि जो किसी मर्ज़ में तो मुब्तला नहीं हैं लेकिन एहतियात के तौर पर वो कुछ मेडिसिन अपने साथ लेकर जाएंगे। तो उनमें देखें, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ज़ुकाम, इन चीज़ों की मेडिसिन आपने साथ लेकर जानी है। जैसे किसी को जल्द की एलर्जी होती है या वैसे कोई एंटी एलर्जी को वो साथ लेकर जाना चाहता है, या एंटीबायोटिक वो साथ लेकर जाना चाहते हैं, या नमकियात की कमी के लिए वो ORS के साशे साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो देखें, पेनाडोल, पैरास्टामोल और कालपोल, उसके बाद ब्रोफिन वगैरह इस तरह के सिरप या टेबलेट आप साथ लेकर जा सकते हैं इन अमराज के लिए। या मैदा के लिए जैसे आप राइज़े कैप्सूल वगैरह साथ लेकर जा सकते हैं। इनमें किसी किस्म की कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं होगी, लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो आम या फर्स्ट एड किट जो होती है उसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो आप साथ लेकर जा सकते हैं। इनकी पाबंदी नहीं है, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से है ना सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से है, लेकिन आपने इनको इस तरह से लेकर जाना है कि जितनी भी आपके पास ये गोलियां हों या सिरप हों ये सील पैक होने चाहिए। अगर कोई गोलियां हैं तो वो स्ट्रिप में यानी कि पत्ते के अंदर वो मौजूद हों, पत्ते से बाहर खुली हुई ना हो। बहुत से मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं तो वहाँ पर बड़े उनके पास जार रखे होते हैं, उसमें से वो गोलियां निकाल कर आपको दे देते हैं। तो ऐसी खुली हुई यानी कि ओपन टेबलेट्स आपने साथ नहीं लेकर जानी, क्योंकि जब एयरपोर्ट पर चेकिंग होगी, आपका सामान स्कैन होगा, तो उस दौरान वो मेडिसिन आपकी पकड़ी जा सकती हैं। तो इसलिए स्ट्रिप्स के अंदर यानी कि पत्ते उनके मुकम्मल तौर पर मौजूद हों, वही टेबलेट्स, वही गोलियां, वही सिरप आपने साथ लेकर जाने हैं। इसके अलावा जितने दिन का आपका वहाँ पर क़याम हो उन दिनों के हिसाब से ही आप अपनी मेडिसिन साथ लेकर जाएं। उससे ज़ायद मेडिसिन आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि फिर
آپ پہ شک کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو وہاں پر بیچنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ یہ کمرشل طور پر لے کر جا رہے ہیں، تو پھر آپ پر جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے اور آپ کی میڈیسنز ایئرپورٹ کے اوپر ضبط بھی کی جا سکتی ہیں۔ اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چلنے کی وجہ سے تھکن ہو جاتی ہے، وہ پھر پین کلر لیتے ہیں یا کوئی طاقتور میڈیسنز وہ لیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ان میڈیسنز میں آپ کی نارکوٹک یا کنٹرولڈ میڈیسنز شامل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ میڈیسنز شامل ہوئی تو یاد رکھیے گا کہ پھر یہ الاؤ آپ کے لیے نہیں ہوں گی، آپ پر کوئی جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے، آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایئرپورٹ سے ہی آپ کو واپس بھیج دیں، یا سعودی قوانین کے مطابق آپ کو کوئی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ تسلی کر لیں کہ کوئی بھی پین کلر لینے سے پہلے عام پین کلر وہی کافی ہیں آپ کے لیے، جیسے پیناڈول وغیرہ جو ہیں یہ پین کلر کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر آپ نے کوئی پین کلر لینی ہے تو وہ پھر آپ تسلی کریں تو وہ کنٹرولڈ یا نارکوٹک میڈیسن نہ ہو۔ اور اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو ریگولر میڈیسنز یوز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پیشنٹ ہیں، یعنی کہ مریض ہیں، تو ان میں دیکھیں کون کون سے مرض شامل ہیں۔ شوگر کے مریض ہو گئے، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، ہارٹ کے مریض ہو گئے، جگر کے مریض ہو گئے، میدا کے مریض ہو گئے، یا اس کے علاوہ جو بھی بیماریاں ہیں جسمانی، ان میں جو لوگ مبتلا ہیں اور وہ ریگولر میڈیسن یوز کرتے ہیں، انہوں نے کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے، جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ تمام میڈیسنز لکھوا لینی ہیں، اور انگلش کے اندر وہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے اور بالکل کلیئر ہوں تاکہ ہر کوئی ان کو پڑھ سکے۔ بہت سے ڈاکٹرز اس طرح کی لکھائی میں لکھتے ہیں کہ دوسرا کوئی شخص ان کو پڑھ نہیں سکتا، تو اس لیے آپ نے وہ کلیئر کر کے لکھوا لینی ہے ڈاکٹر سے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی ایک میڈیکل رپورٹ تیار کروا لینی ہے، اور اس میڈیکل رپورٹ میں بھی ان میڈیسنز کا ذکر ہو، اور وہ میڈیکل رپورٹ یا ڈاکٹر کی جو پرچی ہے آپ کے پاس وہ 6 مہینے سے پرانی نہ ہو، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور وہ میڈیسنز اس کے پاس جب موجود ہوں گی، جب ایئرپورٹ پر آپ جائیں گے، آپ کو اگر روکتے ہیں ایئرپورٹ والے پاکستان میں یا سعودیہ میں، تو آپ وہ ڈاکومنٹس اپنے ان کو دکھا سکتے ہیں، ڈاکٹر کی پرسکرپشن اور میڈیکل رپورٹ، وہ آپ ان کو دکھا دیں تو آپ کو پھر میڈیسن لے جانے دیں گے۔ لیکن اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ وہ میڈیسنز آپ کی اوپن نہ ہو، یعنی کہ کھلی ہوئی ان میں کوئی بھی ٹیبلٹ وغیرہ نہ ہو۔ تمام میڈیسنز پیک ہونی چاہیے، اسٹرپس کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر کوئی بوتل کے اندر کوئی ٹیبلٹس وغیرہ ہیں، جیسے سربیکس زی کی ایک بوتل ملتی ہے، چھوٹی ڈبی ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر سیل پیک ہونی چاہیے، یا کم سے کم اگر سیل پیک بھی نہیں ہے تو وہ اس ڈبی کے اندر ہی موجود ہوں، یا کوئی سیرپ وغیرہ ہیں تو وہ بھی اس کی بوتل میں ہی ہوں اور ان کو اوپر ان کے سٹیکر وغیرہ لگے ہوئے ہوں۔ اور یہ مریض بھی جب اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اس سے وہ میڈیسنز وغیرہ لکھوائیں، تو ڈاکٹر سے تسلی کر لیں کہ ان میں کوئی بھی نارکوٹک یا کنٹرولڈ میڈیسن شامل نہ ہو۔ اگر کوئی نارکوٹک یا کنٹرولڈ میڈیسن شامل ہیں تو اگلے مرحلے میں جو چیزیں میں بتاؤں گا پھر آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور پہلے سعودی عرب سے اجازت لینی ہے ان کے پورٹل پر جا کر، پھر وہ آپ میڈیسنز لے کر جا سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جتنے دن کا آپ کا وہاں پر قیام ہوگا، فرض کریں آپ جاتے ہیں 15 دن کے، 21 دن کے، 28 دن کے پیکج پہ، تو ان دنوں کے حساب سے ہی آپ نے میڈیسنز لے کر جانی ہیں، اس سے اضافی میڈیسنز آپ نے ساتھ نہیں لے کر جانی، ورنہ وہ بھی کمرشل لیول پر آئیں گی، اور ان کو شک یہی ہوگا کہ آپ وہاں جا کر ان میڈیسنز کو سیل کریں گے، تو پھر آپ پر بھی سعودی قوانین کے مطابق جرمانہ یا سزا ہو سکتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے مریض ہیں کہ جنہوں نے سعودی پورٹل سے پہلے اجازت لینی ہے اپنی میڈیسنز کی، اور پھر وہ اپنی میڈیسنز ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، ادروائز ان کو اجازت نہیں ہوگی سعودیہ میں اپنی میڈیسنز لے کر جا سکیں۔ تو ان میں دیکھیں کون کون سے مریض شامل ہیں۔ کرونک پین والے، جن کو بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے جسم میں، اور ان کو کنٹرولڈ یا نارکوٹک میڈیسنز دی جاتی ہیں ان کے درد کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ ایسی میڈیسنز یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی یا اعصابی بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں اور ان کو کنٹرولڈ یا نارکوٹک میڈیسنز دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسومینیا اور انزائٹی کے جو مریض ہیں ان کی میڈیسنز بھی اس میں شامل ہیں، اور مرگی کے جو مریض ہیں ان کی میڈیسنز بھی اس میں کچھ شامل ہیں، اور نفسیاتی مریضوں کی کچھ میڈیسنز بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو زیادہ تر نارکوٹک اور کنٹرولڈ میڈیسنز دی جاتی ہیں۔ جیسے کینسر کے اندر درد ہوتا ہے تو ان کو کرونک قسم کی پین ہوتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرولڈ میڈیسنز دی جاتی ہیں یا نارکوٹک میڈیسنز دی جاتی ہیں تاکہ وہ سکون میں رہیں۔ تو جن ڈاکٹر سے آپ کا علاج چل رہا ہے ان سے آپ ڈاکٹری پرچی کے اوپر آپ نے یہ تمام میڈیسنز لکھوا لینی ہے، اور ڈاکٹر سے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ کون کون سی اس میں نارکوٹک میڈیسنز ہیں اور کون سی میڈیسنز اس میں کنٹرولڈ ہیں، اور آپ نے اپنی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی تیار کروا لینی ہے، اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن اور آپ کی میڈیکل رپورٹ 6 مہینے سے پرانی نہ ہو، اور اس کے اوپر پھر جو جو میڈیسنز آپ کی کنٹرولڈ ہیں، نارکوٹک ہیں،
تو ان میڈیسنز کا آپ نے پہلے SFDA سعودیہ کا ایک ادارہ ہے، ویب سائٹ ہے، اس کا ایک پورٹل ہے CDS، تو اس پورٹل سے آپ نے ان کو پہلے اپلائی کرنا ہے۔ کم سے کم 15 سے 20 دن پہلے آپ عمرہ پہ جانے سے اس پورٹل پہ اپلائی کریں اپنی میڈیسنز کا، وہ وہاں سے آپ کو پھر الاؤ کریں گے، اور اس سرٹیفکیٹ کا جو آپ کو وہاں سرٹیفکیٹ آن لائن جاری کریں گے اس کا آپ نے پرنٹ لے لینا ہے۔ وہ آپ کا پرنٹ آپ کے پاس ہو، ڈاکٹر کی پرسکرپشن آپ کے پاس ہو، اور میڈیکل رپورٹ آپ کے پاس ہو، اور یہ میڈیسنز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جب ایئرپورٹ پہ آپ کا سامان سکین کیا جائے گا یا آپ کی یہ میڈیسنز چیک کی جائیں گی تو یہ تمام ڈاکومنٹس آپ وہاں پر پھر دکھا دیں، چاہے پاکستان میں آپ سے پوچھا جائے یا سعودی ایئرپورٹ پہ آپ سے پوچھا جائے، تو پھر آپ کو وہ میڈیسنز لے جانے دیں گے، آپ کو وہ نہیں روکیں گے۔ ادروائز آپ کے پاس اگر سعودیہ کا اجازت نامہ یعنی کہ وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا CDS والا، تو پھر آپ کو یہ میڈیسنز نہیں لے جانے دیا جائے گا، اور آپ کے لیے پھر وہاں جا کر بہت مسئلے مسائل بنیں گے۔ اور اگر آپ بنا کسی اجازت کے آپ وہاں پر لے کے جاتے ہیں تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کا حق بھی سعودی گورنمنٹ رکھتی ہے۔ دیکھیں SDF یعنی کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی، اس کا ایک پورٹل ہے CDS کنٹرول ڈرگ سسٹم، اس کے ذریعے وہ کنٹرول کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی میڈیسنز یا ڈرگز وغیرہ ادھر ادھر نہ آئیں اور نہ جائیں۔ تو CDS کا جو لنک ہے پورٹل کا وہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے، تو آپ ڈسکرپشن میں اس لنک پہ کلک کر کے اس پورٹل پہ جا کر، اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ اس کو لاگ ان کریں، اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ وہاں پر نیو اپنا اکاؤنٹ بنائیں، تو آپ سے پھر وہاں پر جو جو چیزیں پوچھی جائیں گی وہ آپ وہاں پر درج کرتے جائیں اپنے بارے میں معلومات، اور پھر ان میڈیسنز کے بارے میں آپ وہاں پر لکھیں کہ یہ میڈیسن میں نے ساتھ لے کر آنی ہے، لیکن پہلے یہ چیزیں آپ اپنے ڈاکٹر سے معلوم کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس پورٹل پہ جا کے اپلائی کریں۔ تو CDS پورٹل پر اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد سب سے پہلے آپ کی ذاتی معلومات آپ سے لی جائیں گی، تو اس میں آپ کا نام، قومیت، پاسپورٹ وغیرہ، ای میل، فون نمبر، یہ چیزیں پوچھی جائیں گی۔ اس کے بعد سفری دستاویزات آپ سے پوچھے جائیں گے کہ آپ کا ویزا اور آپ کی جو ٹکٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھا جائے گا، تو وہ آپ نے بتانی ہے۔ اس کے بعد میڈیسنز کے ریلیٹڈ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون کون سی میڈیسنز آپ اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتے ہیں، تو ان میڈیسنز کے بارے میں مکمل انفارمیشن آپ نے ان کو دینی ہے۔ پھر جس ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسنز لکھ کر دی ہیں اس کی جو پرسکرپشن ہے اس کو بھی آپ نے وہاں پر اپلوڈ کرنا ہے پکچر بنا کر۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ وہاں پر جب اپلوڈ کر دیں گے تو پھر آپ کو وہاں سے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا آپ کی میڈیسن سے ریلیٹڈ کہ آپ یہ میڈیسن ساتھ لے کر آ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو طریقہ کار تھا عمرہ پر میڈیسنز لے جانے کے حوالے سے۔ تو اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی میڈیسنز احتیاط کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ ان کو وہاں پر جا کر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔